الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم وقال تعالى في مقام آخر لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے نفع اور مفاد کے لیے باقی اور دائمی چیز کو اختیار کرتا ہے، فانی اور عارضی چیز سے اعتراض کرتا ہے اور باقی اور دائمی چیز کو اختیار کرتا ہے۔ گویا کہ دل و دماغ سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو چیز زیادہ لانگ ٹرم تک رہنے والی ہو، دائمی ہو اور زیادہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، اس کو تو وہ لیتا ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو فانی اور عارضی ہے، فانی اور عارضی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا بلکہ باقی اور دائمی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اگر دو چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں اور اس کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ یہ دائمی چیز ہے جو آپ کے پاس رہے گی، یہ عارضی ہے جو آپ کے پاس رہے گی، اب ان دونوں میں سے آپ کس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی جبلت اور طبیعت، اس کا دل اور دماغ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس چیز پہ ہاتھ ڈالے جو دائمی ہے، جو لانگ ٹرم اس کے پاس رہنے والی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر ہاتھ ڈالے گا اور اس چیز سے پرہیز کرے گا کہ جو کہ فانی اور عارضی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس انسان کی عقل سلیم ہو، طبیعت صالحہ ہو اور عقل اس کی سلیم ہو تو یہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کی عقل سلیم نہیں اور طبیعت صالحہ نہیں ہے، طبیعت میں عجلت ہے اور عقل کے اندر نقص ہے،
اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ فانی چیز کو اختیار کر لے اور باقی چیز کو فانی پر قربان کر دے، یا عارضی چیز کو اختیار کر لے اور دائمی چیز کو اس کے اوپر قربان کر دے۔ یہ اس کے عقل کا نقص تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل و دماغ کا صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو طبیعت کی اجرت کی وجہ سے فانی اور عارضی چیز پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور باقی اور دائمی چیز کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ طبیعت میں عجلت ہے اور عقل میں نقص ہے، تربیت ان کی طبیعت کی مکمل نہیں ہے، لہذا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شاید یہ جو چمکتی نظر آتی ہے چیز یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لہذا اس چمکتی چیز پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور وہ چیز جو بظاہر مدھم نظر آتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مدھم ہے، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، وہ دائمی رہنے والی ہے، اور جس چمکتی چیز پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اس میں آپ نے غلطی کی ہے۔ اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی اسی اصول کو بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں تمہارے لیے خیر ہوں لیکن تم اس کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہو، اور بعض چیزیں تمہارے لیے شر ہوں اور تم اس کے لیے کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم اپنے لیے شر سمجھ رہے تھے وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور جس کو تم اپنے لیے خیر سمجھ رہے تھے وہ تمہارے لیے شر ہو۔ ظاہر ہے کہ وہی باقی اور دائمی کا اصول۔ مثلا دنیا میں آپ ایک شخص کو بلائیں اور اس کو کہیں یہ $100 ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ $100 آپ کے لیے، وہ خوش ہو جائے گا، $100 لیے۔ دوسرے شخص کو بلائیں، اس کو آپ $1000 دیں اور کہیں کہ یہ $1000 ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ کل تک اپنے پاس رکھ کے کل ہم آپ سے لے لیں گے، لیکن وہ $1000 پر خوش نہیں ہوگا، حالانکہ $100 بہت کم ہے، 10 گنا کم ہے۔ $100 لینے والا تو خوش ہو رہا ہے، لیکن $1000 دینے والا خوش نہیں ہے، بلکہ افسردہ ہے، اپنے اوپر بار امانت جو محسوس کر رہا ہے کہ میری امت ایک امانت اور ایک ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھے پہ آ گیا ہے، تو وہ خوش نہیں ہے، وہ اداس ہے، پریشان ہے، مایوس ہے۔ کیوں؟ وہی عارضی اور دائمی والی بات ہے کہ وہ $100 جس کو آپ نے دیا وہ اس کا دائمی اس کے سپرد کر دیا ہے، وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھ کے اس کو خرچ کر کے اپنا مال متاع حاصل کرے۔ اور دوسرے کی جس کو آپ نے $1000 دیا ہے تو $1000 لیکن بظاہر اس کے کام کا نہیں ہے، وہ عارضی ہے، کل تک صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور کل آپ نے اسے واپس لینا ہے۔ اگر آج اس کو خرچ بھی کرتا ہے تو کل اس کو دینا پڑے گا، تو گویا کہ اس پر وہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ $1000 جو وہ دائمی اور باقی نہیں ہے بلکہ عارضی اور فانی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے امور ہوتے نظر آتے ہیں اس میں بھی باقی اور جو وہ فانی کا اصول چلتا ہے۔ اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آخرت یہ باقی رہنے والی اور دنیا یہ فانی ہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اس فانی چیز پر آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی اس کو قربان کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو اس دنیا جو کہ فانی اس پر قربان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور کرائے کا گھر اس کا جو ہے وہ 5 کمروں کا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہے اور ذاتی گھر اس کا 2 کمروں کا ہے، لیکن 2 کمروں والے گھر کا انسان خوش ہے، لیکن 5 کمرے والے کا انسان خوش نہیں ہے، حالانکہ اس کا بڑا گھر ہے، وسیع گھر ہے، اس وسیع گھر پر وہ بظاہر خوش نہیں ہے۔ ہاں زندگی کی معاشرت تو گزارتا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اس کو وجدانی خوشی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ یہ عارضی ہے، کبھی نہ کبھی مالک مکان کے کہنے پہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے اس بات وہ خوش نہیں ہے۔ لیکن جو ذاتی 2 کمرے کا مکان، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اپنی چھت ہے، مرضی کا رہنے والا ہوں، جب چاہے رہوں جب چاہے نہ رہوں، وہ اس کا مرضی، تو گویا کہ اس کا دائمی اور باقی کا جو اصول ہے اس کو خوش رکھتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے امور آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں باقی اور فانی کا یہ اصول چلتا ہے، دائمی اور عارضی کا یہ تصور چلتا ہے، جس کی بنا پر کبھی انسان مسرور نظر آتا ہے اور کبھی انسان مغموم نظر آتا ہے۔ یہ اصول، یہ انسان کے جبلی اصول جس طرح تکوینی ہے اسی طریقے سے تشریعی بھی ہے۔ تکوینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے،
شب روز ہم جو کرتے نظر آتے ہیں، شب روز ہماری جو ٹاپ پرائرٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس دائمی اور جو وہ عارضی اصول کے اوپر چلتی ہیں. ہم جو فانی کو دائمی اور باقی کے اوپر قربان کرتے ہیں اور فانی کو حاصل نہیں کرتے بلکہ باقی کی قدم بڑھاتے ہیں. بھلے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، بھلے اس کا تعلق پہننے اوڑھنے سے ہو، بھلے اس کا تعلق مکان بنانے سے ہو، بھلے اس کا تعلق رفیق ہاتھ کے انتخاب سے ہو. اس لیے کہ دنیا ان 4 چیزوں کا نام ہے. 4 کے بعد 5 بھی کوئی چیز دنیا نہیں ہے. یا تو دنیا میں ماکولات و مشروبات ہیں، انسان کھاتا پیتا ہے، اور یا ملبوسات ہیں، انسان پہنتا اوڑھتا ہے، یا مسکونات ہیں، رہنے کے مکان ہیں جس میں انسان رہتا ہے، یا مزدوجات ہیں کہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے. یہ 4 چیزوں کا نام دنیا ہے. 4 کے بعد 5 بھی کوئی چیز دنیا نہیں ہے. اگر کوئی 5ویں چیز نظر آتی ہے وہ ان میں سے کسی کی برانچ تو ہو سکتی ہے، اس کی شاخ تو ہو سکتی ہے، خود مستقل دنیا نہیں ہے. مستقل دنیا کے 4 ہی جز ہیں: کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنے کے لیے مکان بنانا ہے، انس و الفت کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرنا ہے. اور اسی کو حصول کے لیے ساری دنیا تگ و دود کر رہی ہے. ایک روڈ پہ چلنے والا گداگر فقیر بھی اسی کو حصول کی محنت کر رہا ہے، اور ایک بادشاہ وقت محل میں بیٹھا اس کی بھی نظر بھی انہی 4 چیزوں پہ ہے. ایک تاجر جو تجارت کرتا نظر آتا وہ بھی انہی 4 چیزوں پر محنت کر رہا ہے، اور ایک زراعت کرنے والا کاشتکار اس کی نظر بھی انہی 4 چیزوں پہ ہے، اور ایک جو ملازمت کرنے والا نوکر پیشہ اس کی نظر بھی انہی 4 چیزوں پہ ہے. کیونکہ ہر انسان ان 4 چیزوں کی تکمیل چاہتا ہے. ایک مانگنے والا گداگر کشکول لے کے صبح جو نکلتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی 2 روٹی حاصل کر لوں، پہننے کے جو کپڑے لتے حاصل کر لوں، رہنے کے لیے جھونپڑے کی جو ہے چھت کو درست کر لوں، اور رفیق حیات کے ساتھ زندگی اچھی سی گزار لوں. گویا کہ وہ بھی کشکول لے کے جو پھرتا ہے وہ بھی انہی 4 چیزوں ہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ایک تاجر تجارت جو کرتا ہے، مال جو اس میں بناتا ہے، جو ملکوں اور شہروں کے اندر دوڑتا پھر رہا ہے، اس کی نظر بھی انہی 4 چیزوں پہ ہے، تاکہ اچھی تجارت کر کے پروفٹ کماؤں گا، اچھا کھاؤں گا، اچھا پیوں گا، اچھا پہنوں گا، اچھا مکان بناؤں گا، اچھی عورت سے نکاح کروں گا. اور ایک بادشاہ وقت بھی اس کی نگاہ بھی اسی پر ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد یہ 4 چیزیں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزاریں گے. کھانا پینا شاہی دسترخوانوں پہ ہوگا، لباس شاہی لباس ہوں گے، اور اسی طریقے سے مکان شاہی محلات ہوں گے، اور پھر ملکہ اور شہزادیاں جہاں چاہے جس کا انتخاب کروں اپنا رفیق حیات بناؤں گا. تو گویا کہ بادشاہ بھی انہی 4 چیزوں پر نظر رکھتا ہے. ہاں راستے الگ الگ ہیں. تاجر نے تجارت کا راستہ اختیار کیا، ملازم نے ملازمت کا راستہ اختیار کیا، کاشتکار نے زراعت کا راستہ اختیار کیا، اور ایک گداگر نے جو ہے وہ مانگنے کا راستہ، فقیری کا راستہ اختیار کیا. لیکن سب کے راستے الگ الگ ہیں، لیکن سب کا مطمع نظر ایک ہے، منزل اور ڈیسٹینیشن سب کی ایک ہے. اب ایسی ہے کہ جیسے ایک بھوکا کہ جی میری بھوک مٹا دو. اب بھوک مٹانے کے کئی ذریعے ہیں. چاول دے دیے تو بھوک مٹ جائے گی، بریانی کھلا دی تو بھوک مٹ جائے گی، پلاؤ زردہ کھلا دیا بھوک مٹ جائے گی، روٹی سالن دے دیا بھوک مٹ جائے گی، برگر کھلا دیا بھوک مٹ جائے گی. تو گویا کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی مانگنے کو تیار ہے. تو کھانے کی جتنی فارمز ہیں اور جتنی کائنڈ ہیں، ڈفرینٹ کھانوں میں سے کوئی بھی ایک دے دو کہ اس کو بھوک مٹ جائے گی، کیونکہ اس کا مذہب بھوک مٹانا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو ان تمام کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ چاہتے کھانا پینا ٹھاٹ کا ہو، پہننا اوڑھنا شان کا ہو، رہنے سہنے کے مکان راحت کے ہوں، رفیق حیات جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. انہیں 4 چیزوں پر سارے محنت کر رہے ہیں. تو تکوینی امور کے اندر، یہ کائنات کے اندر جو شب و روز ہوتا نظر آتا ہے وہ انہی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. تو وہ عارضی اور دائمی کو سامنے رکھتے ہیں. کھانا پینا جب سامنے آتا ہے تو وہ دائمی اور عارضی کا اصول. تبھی تو آج جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہیلدی فوڈ کا ہیلدی، اب ہیلدی فوڈ کھانے میں تصور وہی عارضی اور دائمی کا ہے کہ آپ لذیذ کھانے، چٹپٹے کھانے یہ ایک عارضی لذت تو دیتے ہیں، زبان کے چٹخارے تو ہیں، لیکن یہ جو ہے دائمی نہیں ہے چٹخارے. یہ اندر جا کر جو فساد و طوفان مچائیں گے، تمہارے معدے خراب، تمہاری انتڑیاں خراب، تمہارے پیشاب پخانے میں پرابلم، تمہارے قبض کے امراض، یہ ساری کی ساری چیزیں. تو ایک عارضی کے چٹپٹے پن کو قربان ہونے والا بعد میں تکلیف اٹھاتا ہے.
لیکن ہیلدی فوڈ کھانے والا بظاہر وہ چٹپٹے پن سے ہٹ کے وہ سوچتا کوئی بات نہیں، اگر پھیکا ویکا کوئی بات نہیں، یہ اگر سوکھا ویکا کوئی بات نہیں، لیکن وہ سوچتا ہے یہ لانگ ٹرم یہ کھائیں گے صحت بنے گی، طاقت بنے گی، جزو بدن بنے گا، اور جب جزو بدن بنے گا تو صحت اور ہیلتھ ہوگی، تو انسان کی لائف کی کوالٹی اعلیٰ ہو جائے گی اور لانگ ٹرم کے لیے انسان اچھے کام کر سکے گا۔ تو گویا کہ عبادت بھی اچھی ہوگی اور خدمت بھی اچھی ہوگی، اس کی نگاہ اس پر ہوتی ہے۔ تو دیکھو کھانے پینے بھی نگاہ اسی پر، اسی طرح پہننے اوڑھنے بھی انسان کپڑا لتا جب خریدتا ہے تو اسے اس کی چمک دمک پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا کہ یہ پھٹنے کٹنے والا تو نہیں ہے، یہ کچھ عرصہ چلنے والا ہے، جلدی سے بودا ہو کے پھٹ تو نہیں جائے گا، اور یہ جاپانی کیٹی ہے، اور یہ فلاں کا فلاں لٹھا ہے، یہ کمالیا کا گھدر ہے، یہ کہاں کا ذرا دیکھتے ہیں، ان کی کوالٹی کو ٹیسٹڈ ہے، لہذا یار یہ دے دو، یہ لانگ ٹرم چلے گا بھی اور بدن کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو دیکھو پہننے اوڑھنے میں بھی نگاہ ادھر ہی ہے، اس طرح مکان بنانے میں بھی نگاہ اسی پر ہے۔ اجی یہ بنائیے، ذرا لینٹر اچھا ڈالیے، بنیاد میں سریا مضبوط ڈالیے، اجی دیواریں تکڑی بنائیے، اجی اس کی پلر شاندار بنائیے۔ یہ ساری میں نے کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ لانگ ٹرم، تاکہ مکان جب بنے اتنا سالڈ ہو کہ جب 100 سال کے لیے ہلے نہ۔ تو دیکھو مکانات و مسکنات میں بھی نگاہ اسی پر ہوتی ہے کہ ایسا مکان ہو کہ لانگ ٹرم چلے، یہ نہیں کہ بظاہر تو بڑا خوبصورت کھڑا کر دیا لیکن تھوڑی سی تیز ہوا آئی اور اڑ کے ہو گیا، ایسا نہیں۔ تو دیکھو اس میں بھی نگاہ دائمی اور عارضی کے اصول پر۔ پھر رفیق حیات کا انتخاب کرنے میں بھی انسان 100 دفعہ دیکھتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے، مومن مسلمان استخارے کرتا ہے، مشاورت کرتا ہے، استشارہ و استخاروں کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہے یار لانگ ٹرم میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ کی زندگی گویا کہ اس کے ساتھ گزارنی ہے، 30 40 50 سال کا ساتھ قائم ہونے والا ہے، لہٰذا دیکھ بھال کے یار عورت رکھو، یہ نہ ہو کہ آج ہو اور اگلے 6 مہینے میں غائب، مجھے چھوڑ کے چلی جائے، بے وفا نکلے اور آپس میں بندھن ہمارا ٹوٹ جائے۔ تو وہ پہلے سے اس میں اتنی تگود اور کوشش چلتی رہتی ہے، خاص طور پر ہمارے معاشروں میں، ہماری مشرقی دنیا کے اندر رشتوں کے انتخاب میں بہت ٹائم لگایا جاتا ہے، خوب دیکھ بھال کی جاتی ہے، بڑی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ رشتہ لانگ ٹرم چلنے والا ہے، یہ نہ ہو کہ رشتہ 4 دن کے بعد پھر وہ آپس میں ڈنڈا ڈولی شروع ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہاں مغرب دنیا میں بس اوقات لوگ کہتے ہیں، ہماری مشرقی دنیا کے لوگ کہتے ہیں یار یہاں پر یہ اتنا باریکیوں سے دیکھتے ہیں، یہ جو رشتہ ہے قبول کر لیتے ہیں، یہ کالے گورے ہمارے لوگوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ کالے گورے کو پتہ ہے اسے لانگ ٹرم تو نہ رہنا ہے، نہ اس سامنے والی نے رہنا ہے، وہ 4 6 مہینے 8 2 سال 5 سال میں دل بھر جانا ہے اور دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اپنے فرقت اختیار کر لینی ہے۔ عجیب بات، ہمارا دل بھر گیا تو میں کو اور ڈھونڈ لو، میں کو اور ڈھونڈتی ہوں، تو یہ کہہ کے بریک اپ۔ اس لیے یہاں یہ زیادہ ایکیوریس نہیں ہوتے کہ لڑکی شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، روپ کیسا ہے، اور پھر ہماری مشرقی لڑکیاں کہتی ہیں جی گورے تو بڑے اچھے لوگ ہیں، جڑ سے کالا پیلا رشتہ قبول کر لیتے ہیں، اس لیے قبول کر لیتے ہیں، ان کو دائمی اور لمبے لانگ ٹائم کے تو رہنا ہوتا نہیں، ان کو پتہ ہے دل بھر تو 6 مہینے بھی اللہ حافظ، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہمارے جو رشتے ہیں مغرب مشرقی کی دنیا کے لوگ، وہ چونکہ سوچتے ہیں لانگ ٹرم، بیوی ہے ہمارے بچوں کی ماں بننے والی ہے، رشتے قائم ہونے والے ہیں، پھر ایک میاں بیوی کے رشتے سے 2 خاندانوں میں رشتے قائم ہونے والے ہیں، پھر نسلوں کے اندر آپس میں بنیادیں قائم ہونے والی رشتوں کی، اس لیے دیکھ بھال کے بھئی چونکہ وہ ایک مقدس عبادت ہے نکاح، لہٰذا ایک ایسی پاکیزہ عورت لے کے آئیں جو بچے پیدا کرنے والی، محبت دینے والی، خدمت کرنے والی اور لانگ ٹرم وفا کے ساتھ چلنے والی ہو۔ اس لیے ہمارے لڑکے زیادہ ایکیوریٹ اس لیے ہوتے ہیں، زیادہ اس لیے تجسس کرتے ہیں کہ یار لڑکی دیکھ بھال کے، لہٰذا اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ مغرب دنیا کے اندر تو اس چیز کو دیکھتے نہیں، لڑکیاں جیسا آڑا تیسا لڑکا پسند کر دیتی ہیں اور گورے آڑی تیسی لڑکی پسند کر لیتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ بات اچھائی کی نہیں ہے، بات ان کے اپنے کلچر کی ہے، ان کے کلچرل سٹائل یہی ہے کہ وہ سوچتے کوئی بات نہیں، جتنے دن چلا اس کے بعد چھٹی۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہ صبر اور تحمل کے ساتھ عورتیں ساری زندگی جو ہے وہ قسم پرسی کے ساتھ شوہر سے گزار دیتی ہیں، اور شوہر بھی اپنی زندگی گزار دیتی ہے اسی عورت پر اپنے بچوں کو پالنے میں، اس لیے وفا کے لیے دائمی تعلق چاہیے، تو لہذا رشتوں کے انتخاب میں بھی دائمی عارضی کے تصور کو سامنے رکھتا ہے انسان۔ تو جیسے دنیا کے اس تکوینی نظام کے اندر یہ اصول چلتا ہے، ایسی یہ اصول تشریعی نظام میں بھی چلتا ہے، تشریعی نظام میں بھی یہ اصول چلتا ہے اور اس کے اندر اسی چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ دائمی اور عارضی۔ لہذا تشریعی نظام میں تشریعی عبادتیں ہیں،
تشریعی عبادتیں ہیں اور عبادتوں میں بدنی عبادتیں ہیں، بدنی عبادت ہے کیوں، اور اسی طرح مالی عبادتیں ہیں، اسی طریقے سے جو قولی عبادتیں ہیں، اسی طریقے سے قلبی عبادتیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ چار طرح کی، جیسے دنیا کے اندر وہ چار چیزیں تھیں، کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنے کے لیے مکان بنانا ہے، انس و الفت کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے تشریعی عبادات کے اندر، تشریعی امور میں بھی چار ہی چیزیں ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہے، بدن کی عبادتیں ہیں، جیسے نماز کی عبادت ہے، نماز بدن کی عبادت ہے، انسان اپنی بدن کی قوت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے، انسان اس بدن کے ساتھ جو بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، خواہشات سے دور رہتا ہے، تو یہ دونوں بدنی عبادت ہیں۔ دوسری مالی عبادت ہے، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، انسان مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور حج یہ مالی عبادت ہے اور بدنی بھی ساتھ ہے، لیکن بنیادی طور پہ مالی عبادت ہے، کیونکہ مال ہے تو حج فرض ہے، اگر مال نہیں، بدن جتنا بھی آپ کا قوی ہے، آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر مال ہے تو حج فرض ہے، وہ الگ بات ہے کہ چونکہ حج کے لیے آپ کو نکلنا ہے گھر سے، تو بدن بھی اس کے اندر ضمن صرف ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ مالی عبادت ہے، اور مال کی بنیاد پر انسان پر فرض ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ مال کی بنیاد پر فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قولی عبادت جیسے ذکر و تلاوت ہے، انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور زبان سے کلمہ خیر آگے پہنچاتا ہے، تو گویا کہ یہ سب قولی عبادت ہے۔ اور پھر قلبی عبادت سے مراد انسان کے قلبی مراقبات ہیں، انسان کے مراقبات ہیں، انسان کے درجہ احسان کے لیے تصورات ہیں، جیسے فرمان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت کر اپنے اللہ کی اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے کا دھیان اور تصور یہ قلب کا فعل ہے، یہ قلبی عبادت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، پس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو دل میں یہ تصور باندھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ پہلا مقام میں مشاہدہ ہے، اور دوسرا مقام میں مراقبہ ہے۔ تو گویا کہ مشاہدے کا مقام یا تو تمہیں حاصل ہو، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ کہ مراقبے کا مقام حاصل ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ قلب کا فعل ہے، تو یہ درجہ احسان کے لیے قلبی عبادت، انسان یہ دھیان کرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ مراقبات ہیں، یہ مشاہدات ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی قلبی عبادت۔ تو یہ چار طرح کی عبادتیں، ان کے اندر بھی انسان جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی کو ترجیح دیتا ہے، ٹاپ پرائرٹی کو، یعنی وہی عارضی اور فانی، وہی دیکھتا ہے کہ کون سی عبادت ہے کہ جس کا امپیکٹ ایسا جو ہے وہ دائمی ہے کہ آخر تک اس کا پروفٹ ملتا ہے، آخر تک اس کا ریوارڈ اور اجر ملتا ہے۔ کون سی عبادت ہے کہ جو وقتی طور پہ انسان کو نفع دے گی، کون سی عبادت ہے جو لانگ ٹرم تک کے لیے اس کو نفع دے گی، کون سی عبادت ہے جو اس کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بن جائے گی، لانگ ٹرم تک اس کا صدقہ جاریہ چلے گا۔ تو گویا کہ اس انداز سے انسان جو ہے اس عبادت کو کرتا ہے۔ تو وہاں بھی دیکھیں عبادات کے اندر بھی وہ اسی بات کو دیکھتا ہے کہ کون سی عبادت جو لانگ ٹرم چلنے والی ہے، کون سی عبادت جو دائمی اجر دینے والی ہے، کون سی عبادت جس کا جو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں ملتا ہے اور بڑھا کر ملتا ہے۔ انسان اس چیز کو سامنے رکھتا ہے، لہذا جب اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں تو انفاق کی عبادت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عبادت، یہ سب سے کمال عبادت ہے، سب سے کمال عبادت ہے، کیونکہ اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمیٹڈ نہیں کیا۔ باقی ہر عبادت کا اجر اس کی ایک لمیٹیشن تو بیان کی ہے کہ ایک حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن انفاق کے بارے میں تو فرمایا کہ 700 گنا سے زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ 700 گنا تک تو ملتا ہی ملتا ہے، اور اس سے زیادہ کتنا اللہ دیتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ انفاق کی واحد عبادت ہے کہ اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر لیا کہ انفاق جس نے کیا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی مسجدوں کو دیا، اللہ کے مدرسوں کو دیا، اللہ کے رسول کی کتابیں چھاپنے میں دیا، اللہ کی خدمت خلق کے اندر جب دیا، تو فرمایا کہ یہ وہ نیکی اور مال کا خرچ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں فوراً اس کا بدلہ عطا کر دیتے۔ اللہ ہماری طرح ادھار نہیں رکھتے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے دیتے ہیں، فوراً آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اب کتنا دیتے ہیں؟ بس اوقات 10 گنا کا تو وعدہ ہے ہی ہے۔
آپ نے $1 اگر خرچ کیا تو $10 تو ہاتھ کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتے تھے، اور پھر انسان کی اخلاص کی بنیاد پر اس 10 کے اندر مزید اضافہ کریں تو 100 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر مزید اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک، تو گویا کہ آپ نے $1 دیا اور اس کو 700 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں، کتنا بنا؟ اب اس 700 پر بھی ٹھہر نہیں گیا معاملہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انفاق میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور کتنا اضافہ کرتے ہیں اس لیمٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اور ظاہر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ انفینیٹی کر دیں، لامحدود کر دیں، لامتناہی کر دیں، تو اس لامتناہی کا عالم کیا ہوگا، اس لامحدودیت کی شان کیا ہوگی، اس انفینیٹی کی شان کیا ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو لامحدود کر رہے ہیں، جبکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا عالم انفینیٹی ہے، لامحدود ہے، لامتناہی، اس کی ہر صفت لامحدود۔ اور اسے انفاق کا معاملہ، مال جب انسان خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 گنا تک بڑھایا، اور بلکہ فرمایا اس سے زیادہ اللہ جتنا چاہے گے بڑھاتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس لیے اس کا اجر ہے کہ مال کی عبادت بڑی مشکل ہوتی ہے انسان کے قلب و جان پر، کیونکہ مال بظاہر انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اپنی محنت سے کماتا ہے، خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس کو خرچ کرتے 100 دفعہ سوچتا ہے اجی میں نے $100 کس طرح کمایا یہ مجھے پتہ ہے۔ یہاں امریکہ کے اندر میں نے تو $5 پر آور کمایا، 1 گھنٹہ محنت مشقت کی اور $5 گھنٹے کی ملی، اور $100 اکٹھے میں دے دوں؟ یار یہ سمجھ میں مجھے نہیں آتا، یا $100 میری محنت کی کمائی۔ اس سے انسان کی طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی کہ خرچ کرے۔ اور پھر مال کو مال کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ مال کا لفظ میلان سے ہے۔ میلان کا مطلب ہے کہ جس سے طبیعت مائل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ مال کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان اس کی طرف میلان رکھتا ہے، انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان اس کی طرف دل لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور حالانکہ اگر غور کرے تو مال اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب ڈالر انسان کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتا، ڈالر انسان پہن کے اپنے سطر نہیں چھپا سکتا، ڈالر چپکا کر اب کوٹھی نہیں بنا سکتا، ڈالر لے کے جو وہ جیب میں ڈال کے اپنی رفیق ہاتھ کا انتخاب کیا کرے گا؟ تو گویا کہ ڈالر اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں وہ ڈالر جب خرچ ہوگا، مال جب خرچ ہوگا اور تمہیں بے وفائی دے کر جائے گا، اب تمہارے لیے 1 روٹی کا انتظام کرے گا، اب تمہارے لیے 1 سالن کی پلیٹ کا انتظام کرے گا، اب تمہارے لیے کپڑے کا انتظام کرے گا، اب تمہارے لیے مکان کا انتظام کرے گا، اب تمہارے لیے بیوی کا انتظام کرے گا۔ جب یہ خرچ ہوگا تمہاری جیب سے نکل کر جب دوسرے کی جیب میں جا کر بے وفائی نہیں کرتا، اس وقت تک تمہیں یہ فائدہ نہیں دیتا، اور اس سے بندہ دل لگا کے بیٹھ جائے اور یہ کہے جی مال ہم خرچ نہیں کریں گے، اجی تجوریاں بھر کے بیٹھے رہیں، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس کو خرچ نہ کیا جائے۔ کیوں کہ یہ مال اپنے ذات میں مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود بالعرض ہے، کسی اور مقصود کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ڈالر کے ذریعے سے ہم اور چیزیں حاصل کرتے ہیں، خود ڈالر کو کھا کے پیٹ نہیں بھرتے، اس کے ذریعے کپڑا خریدتے ہیں، خود ڈالر کو پہن کے سطر نہیں چھپاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مال کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے، اور انسان اپنے ساتھ اس کے سینے سے لگا کے بھی رکھتا ہے۔ اب جب یہ اس کو خرچ کرتا ہے، اب اس بے وفا محبوب کو اپنے سے جدا کر کے اللہ کے راستے میں جب پھینکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بڑھا کر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، 700 گنا سے بڑھا کر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کہ وہ مال جو بظاہر اس کا محبوب تھا، اور تبھی قرآن میں فرمایا، 4 پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی کی منزل کو حاصل ہی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جو تمہاری سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہمارا کیا ہے؟ مال ہمارا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم ہر چیز کا فیصلہ مال کی بنیاد پہ کرتے ہیں، مال کی بنیاد پہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، کلچر فیصلے ہوں، انسانی خاندانی فیصلے ہوں، اجتماعی ریاستی فیصلے ہوں، بلکہ پوری دنیا کی جنگ و جدال کو اٹھا کے دیکھیں، دنیا کے اندر جنگوں کی بنیاد بھی مال ہی ہے،
وہ مال ہی کے حصول کے لیے ساری جنگیں کرتے ہیں، مال کے حصول کے لیے دوسرے ملکوں کے قدرتی ذرائع پر جب وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ریسورسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالدار ملک بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے خزانے جو ہے ملکوں کے بھرنا چاہتے ہیں، تو بات مال پہ آتی ہے۔ تو سب سے محبوب ترین تو مال ہوا۔ اب مال کو جب انسان جو اللہ کے لیے جب خرچ کرتا ہے، اللہ کی مسجد کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے مدرسے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو 700 گنا بڑھا کر، حالانکہ اللہ پر یہ بنتا نہیں کہ 700 گنا بڑھا کر ہمیں دیں، کیوں؟ اس لیے کہ مال تو خود اللہ نے ہمیں دیا، اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ بتلا یہ دیا کہ یہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ ہمیں نے تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس جو مال ہے یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ بظاہر تم کما لیتے ہو، یہ تو ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ بہت سے کمانے والے فقیر کے فقیر رہ جاتے ہیں، بہت سے کمانے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، لیکن تمہیں ہم نے دیا، اس کا مطلب یہ کمانے کا ایک ذریعہ تمہیں سبب ظاہر تم نے کیا، حقیقت میں مال ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہمارے ہی دیے ہوئے مال میں سے تم خرچ کرتے ہو۔ یہ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبر اور بخل کا علاج کیا ہے۔ ایک شخص مال خرچ کے اگر کبر اور فخر کا، عجیب میں نے مال کیا، عجیب میں نے مسجد بنائی، عجیب میں نے اتنا پیسہ دیا، عجیب میں نے اتنے غریبوں کھانے، وہ اگر فخر کرتا ہے تو اللہ نے اس کا علاج کر دیا، تو فخر نہ کر، اس لیے جو مال تو نے خرچ کیا ہم ہی نے تو تمہیں دیا تھا، ہمیں تمہیں دیا تھا، وہ اگر تو نے دے دیا ہمارے لیے، ہمارے راستے میں کوئی کمال نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی جیسے بینک میں بیٹھا کیشیئر، بینک میں بیٹھا کیشیئر لاکھ 2 لاکھ کے چیک کیش کر کے مال آپ کو دیتا ہے، تو کیا کہ وہ فخر کرے گا؟ وہ فخر نہیں کرے گا، اس لیے اسے آپ ہی کا جمع کیا ہوا پیسہ آپ کو دے دیا، اس کو کوئی فخر نہیں، اس کے اس کام پہ تنخواہ تو ملے گی، وہ یہ نہیں کہے گا جی ہم نے $2 لاکھ آپ کو دیے، جی ہم نے آپ کو $500,000 دیا، کہ بھئی ہم نے جمع کرایا تھا وہی دیا آپ نے کیا کمال کیا، بلکہ ہم نے اس محنت پہ آپ کو تنخواہ دے دی 5000 مہینے کی۔ تو ہماری مثال ایک کیشیئر کی ہے، اللہ کا دیا آگے ہم نے تقسیم کر دیا۔ اور بخل کا علاج ہے کہ ایک بخیل آدمی جو خرچ نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ سوچتا ہے یار خرچ ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، اجی یار بس اتنے سے رہ گئے ہیں، اجی یہ دے دیے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا، اجی چھوڑیے رہنے دو کوئی بات نہیں، اللہ میں اپنا گھر کسی اور سے بنوا لے گا، اجی اللہ کے گھر میں کوئی اور لوگ بھی دے دیں گے، اجی میں دے دوں گا تو یار میں نے تو $100 کا یہ کرنا 50، یہ بخل کا علاج کر دیا اللہ نے۔ فرما دیا تم ڈرتے کیوں ہو، تم میرے راستے میں خرچ کرو آنکھیں بند کر کے، کیونکہ پہلے جو دیا وہ میں نے ہی تمہیں دیا ہے، دوبارہ بھی 700 گنا بڑھا کر میں ہی تمہیں دوں گا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، تم میرے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھو، پھر کیسے میں جو ہے تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ دنیا میں اس کا فوراً بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والے ہیں، آج ہمیں کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دے، ہم سوچتے ہیں یار اس کو کسی اچھے وقت میں ہم اس کو تحفہ دیں گے، تاکہ اس کا جو ہے اس کے بدلے میں ہم بھی اس کو تحفہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب آپ نے اس کے لیے جب مال دے دیا، اس کے گھر کے لیے، اس کی مسجد و مدرسے کے لیے دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں، وہ تو ایک نہیں بلکہ 700 گنا بڑھا کر ہاتھ کیا دنیا میں تمہیں دے دیں گے، اور فرما دیا بلکہ 700 گنا سے جتنا میں چاہوں گا مزید بڑھا کر تمہیں دے دوں گا۔ اس لیے بھئی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ کہ ہاتھ کیا دنیا میں ملتا ہے، دل چھوٹا نہ کرے انسان، یہ سوچا جی دے دیا تو ہمیں کیا بچا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے، نہیں، آپ شیروں کی طرح دینا سیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو شیروں کی طرح تمہیں بدلہ کیسے دیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اور خاص طور پہ امریکہ، یورپ جیسی دنیا جہاں کفرستان کی دنیا ہے، وہاں یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو مدرسے ہیں، یہ وہ ٹمٹماتے چراغ ہیں ایمان و اسلام کے، ان کو سہارا دینا، ان کو پشت پناہی کرنا، ان کو آگے لے کے چلنا آپ ازاں کی ذمہ داری ہے۔ اور امریکہ یورپ کی دنیا میں جن مسلمانوں کو اللہ لے کے آئے، وہ آئے خود نہیں ہیں، اللہ لے کے آیا ہے۔ اللہ اس لیے لایا ہے تاکہ دین کے ان قلعوں کو بلند کریں، دین کی شمعوں کو روشن کریں، چلتا پھرتا ہے کہ دعوت کا انتظام ہو، ایمان و اسلام کا پیغام بنے، کہیں نماز کے سجدے دیں، کہیں بھوکے روزے پیاسے نظر آئیں، تو یہاں کے کالے گورے غیر مسلم دیکھیں عجیب بھوکے پیاسے رہنے میں یار کیا مزہ ہے، دیکھو مسلمان کیسے روزے رکھتے ہیں، ہم تو ایک ٹائم کا ہم سے ناغہ نہیں ہوتا، یہ تو 22 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔
اور یار یہ تو 5 ٹائم نمازوں میں سجدوں میں گرتے ہیں، ہم تو سنڈے کے سنڈے یا سیٹرڈے کے سیٹرڈے سیناگاگ میں یا چرچ میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ تو 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں لایا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں لایا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں عطا کیا تو یہاں اللہ نے اپنے گھروں کو آباد کیا، جگہ جگہ مسجد بنائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں امریکہ جیسے ملک کے اندر چرچ فور کلوجر آپ دیکھے ہوں گے، سیناگاہ فور کلوجر دیکھے ہوں گے، لیکن مسجد فور کلوجر نہیں دیکھی، کیونکہ کیا بات ہے، حالانکہ ہمارا ملک نہیں ہے، مسلمان بھی مالدار نہیں ہیں، اس کے باوجود مسجد اسی طرح شاد اور آباد ہے۔ لیکن چرچ بکتے آپ نے دیکھے، سیناگاہ آپ نے بکتے دیکھے، لیکن مسجدیں بکتی آپ نے نہیں دیکھی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ اپنے گھروں کو سنبھالنا، اللہ اپنے گھروں کو بچانا خوب جانتا ہے، کیسے پھر اسلام کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر اللہ اپنے گھروں کو بچاتا ہے، اور کیسے کیسے لوگ غریب مفلس لوگوں سے اللہ اس انداز سے کام لے لیتے ہیں کہ اللہ کے گھر قائم و دائم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں امریکہ، یورپ میں، دنیا کے خطوں میں آپ نے مسجدیں بکتی نہیں دیکھی ہوں گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اہل اسلام کے ذریعے سے ان کی پشت پناہی کرتے رہتے ہیں، آپ دل و جان سے ان کو خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے سوزی پورے ہوتے رہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز بھی آباد، تراویح بھی آباد، جمعے بھی آباد، عیدیں بھی آباد، اور روزے رکھنا، زکاتیں، یہ ساری عبادتیں آباد ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمیں لایا اس لیے ہے تاکہ دنیا کے لیے مثال بنے اور دنیا ہمیں اپنا نمونہ عمل سمجھے۔ اس لیے بھائی یہ مسجد دار التزکیہ جس کے اندر آپ جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر ماشاءاللہ آپ جو جمعے بھی ادا کرتے ہیں، اس میں عیدین بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے اندر ماشاءاللہ تراویح بھی ہوتی ہیں، اور دیگر کتنے بے شمار پروگرام جو ہے ماشاءاللہ اس کے اندر شب و روز ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کڑی میں سے ایک کڑی ہے کہ جو آپ کی خدمت کے لیے شب و روز حاضر ہے، اور آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ اور آپ حضرات کی مدد اور جو نصرت کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالی انتظامات کو لے کے چل رہے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم بلڈنگ، کتنے خرچے ہیں، لیکن اخراجات اللہ تبارک و تعالی پورا کر رہے ہیں، اور سب آپ حضرات کے ذریعے سے پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر صرف یہ مسجد کا پورشن، اس پورشن کو اگر الگ کریں اس کا کتنا خرچہ ہے، وہ آپ حضرات ہی کو پورا کرنا ہے۔ آپ حضرات آگے بڑھیں گے، اگر نہیں کریں گے تو آج کئی سال سے چل ہی رہا ہے، لیکن آپ دوستوں نے ہم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، تو الحمدللہ آج ہم نے اس کا نظم کیا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس میں حصہ ڈالیں، اور ہم نے کوشش کی کہ سیکنڈ فرائیڈے آف دا منتھ، جیسے آج سیکنڈ فرائیڈے آف دا منتھ ہے جون کا، تو ہر مہینے کے سیکنڈ فرائیڈے آف دا منتھ جو ہے ہم آپ سے درخواست کیا کریں گے کہ جو مہینے کے جو اخراجات اس صرف مسجد کے حوالے سے ہیں وہ آپ حضرات پورا کریں، باقی پوری اسکول کی اور خانقاہ کی اور اسٹوری کی بلڈنگ ہے اس کے اخراجات تو الگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سورسز پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ اس حصے کے اخراجات کو پورا کریں گے تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں 700 گنا سے بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اس حوالے سے ہماری مسجد کی جو ہے ذمہ دار یہ یاسر سلیم صاحب آپ سے گفتگو کریں گے، آپ حضرات ان کی بات کو بھی سنیں۔ یہ لگا دی۔ Assalamu alaikum, my dear respected brothers and viewers on online Rehm TV who are watching our program across the world. The important message I would like to share with you today is about the expenses of this masjid and how important it is for us to contribute. And before I begin the request to donate for the masjid's purpose, I would like to ask every one of you a question. How many of you have immigrated to this country? How many of you have come to this country from a different country? I think all of us, right? We came from a different country to this country, and for the purpose of bettering our lives, bettering the lives of our children, our generations. And I think many of us have become successful in that mission, in that goal which we came in this country for, to make our lives better and the lives of our children better. If we compare our childhood to the childhood which our children have in this country, we could see the difference. You know, how many times meat we would eat back home when we were kids, and how many times our kids would eat. You know, how many times we would open the fridge as we were young, and there was maybe no electricity in the house, and there was no food in the fridge. But today our kids,
they don't have that challenge. They can open the fridge and they can have a variety of food in their fridge. And they have the best of the education. They go to the best of the schools. They have the best of the toys. They ride in air-conditioned buses to the school, and they have all the amenities which are needed for a luxury life, right? We can compare our lives when we were growing up back home and the lives of our kids when they are growing over here, and there's a remarkable difference. So we came with the intention to improve our lives and the lives of our kids, and I think we have accomplished that in many sense. But then we compare our lives as we were growing and the iman which we had, the concern of the protection of the iman which we had. We had masjids in every corner of our house. When we were playing in the streets, we were playing cricket, or we were playing soccer in the fields, and an elderly uncle would be passing by and take us to the masjid, and we would walk to the masjid. And we would be in the company of the masjid where we could protect our iman. When we used to go to schools, our teachers were Muslims, our fellow students were Muslims. We were in a protected environment, and our iman was strong, alhamdulillah. And this is we can say this with confidence that inshallah we will die with iman. When we have brought our children to this environment, what we have done them, we have placed them in an environment which is full of kufr. Their teachers are not Muslims. Their fellow students are not Muslims. The TV programs they watch, they are not inclined for designed for the Muslims. The masjids are not possible to walk from a walking distance, right? How many children we have today in the masjid, right? We see we have placed our children in an environment in which their iman is constantly in danger. But we have given them the best of this dunya, right? So the question we have to ask is that I can worry about my iman. I can say inshallah I will die with my iman. But what about my children? What about their generations? Is their iman protected? I have brought them over here. Now, am I taking the responsibility for their iman or not? But I work in a hospital, and I talk to many people who are dying. I do counseling to the people who are dying and very close to death. And I've met people who are close to their death, and I have told them to recite the kalima, to do zikr, to do istighfar, and the only thing they tell me is, oh, what about my kids? They don't have a job. I'm worried about my kid. He doesn't have a job. He's not married yet. Can you make dua for my child? He doesn't have a job. May Allah give him a good job. Yes, inshallah, brother, I'll make dua for your child, but let's recite kalima la ilaha illallah. Okay, inshallah, I'll do that, brother. I'm very worried about my child. What's going to happen to him? What happened is this person, unfortunately, he worked from morning to evening in a gas station, and his concern was to provide livelihood for his children. He was not able to go to the masjid. He was not able to do zikr and to fulfill the commandments of the deen. And his only intention, his only concern, his only fikr was for his children's well-being, and that's how he had passed away, unfortunately. I've met people in the hospital whose name is Muhammad, and their religion is no religion. It is listed in the record, no religion. The name is Muhammad. And I'm going to the person and he's saying, don't call me a Muslim. I'm not a he, I'm a she. I'm a she, don't call me a he. And I'm saying, your name is Muhammad. And what's going on with, what happened to you? The environment we put our children in is a very dangerous environment. Sometimes we don't realize it. Because we grew up in an environment that was protective of our iman. We grew up in an environment that took care of our iman. Our teachers did, our parents did, our neighbors did, our masajid did. But our children are not in that safe environment. And we have brought them over here. We have taken the responsibility for their livelihood, and we have to take the responsibility for the iman and the iman of their generations. And the places to protect the iman is the masjid. The masjid is a place where the imans are protected. The masjid is a place where the name of Allah subhanahu wa ta'ala is praised, where the sunnah is taught. And this masjid, unfortunately, like many of the masjids, suffer from crisis that our houses don't experience. When we get a salary for the month, we budget for our electricity bill, we budget for our phone bills, we budget for our car payments, we budget for our rent, for our mortgage payment, but we don't have a budget for the masjid. Because we don't have that attachment, that concern that masjid is part of my responsibility. The masjid is a part of my duty.
You know, like in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that the salah will will pray against the person who has offered the salah. May Allah forsake this person as if he has forsaken me, like as if he has destroyed me. Similarly, the masjid will ask, Ya Allah, this person, he came to the masjid, he sat on a clean carpet, he was enjoying the cool air, and he enjoyed the atmosphere of the masjid, but he just walked out. He did not even care to ask, what are the water bills? What is the electricity bill? What does it take to clean the carpet? What does it take to run the electricity? So the fikr has to be there, that this is my responsibility, this is my masjid, this is my community. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated did hijrah from Mecca to Medina, what is the first thing he did? He built a masjid. And when we migrated to this country, what is the first thing we did? We concerned for our families' livelihood, how much money I can save for them, how much money I can send back home. And that's a good concern, it's not a bad thing to do. But the thing is that look at the concern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and our concern. And so since we have done hijrah, we can also make our hijrah beautiful. We can make it valuable. And we can come with the concern that I came into this country to spread the word of the Islam, to raise the name of Allah subhanahu wa ta'ala, and to call other people towards Islam. So my brothers and sisters, we have to make fikr that when we come to the masjid, we come with some cash, we come with some donation, and we don't leave without that. You know, there was a time, there's a joke. One person in his wallet, he put a $100 bill and a $1 bill. And the $1 bill said to a $100 bill, I haven't seen you in a long time, where have you been? And the $100 bill said, you know, I've been in the malls, in the shopping centers, in the restaurants, you know, in expensive places. And he asked with the $1 bill, where have you been? I haven't seen you in a long time. The $1 bill said, same old masjid donation box. Where else would I be? So, you know, that's what happens. When the time comes to put the donation in the masjid, we pick up the smallest bill in our wallet, $1 bill. And I know brothers, when they open the donation box and they're going through the $1 bills, and if they find a $20 bill, they become happy. Oh, alhamdulillah, $20 bill. But this is not the way it should be. Our concern should be for the masjid more than our houses. Because this masjid is not a place only for worship, it is the place to protect the iman of ourselves and our generations. Alhamdulillah, in this masjid, a lot of programs go on. We have different itikafs in this masjid, which I have not seen in any other place. We have itikaf in Muharram coming up for 3 days. We have itikaf in Zul Hijjah. We have itikaf in Ramadan, in Safar, and in different months. Our Hazrat Shaykh has designed different itikaf where people from different places come in this masjid, and they spend their days and nights doing ibadah, doing zikr, and purifying their hearts. We have programs for hifz, for weekend school, for summer schools. And all of these, you could be a part of the ajr of everything going on in this masjid by making a contribution to this masjid. So how many of us, the first step, will dedicate a budget in our monthly budget for the masjid? Can anybody raise your hands? How many of us will just plan a budget? When we plan our budgets for our houses, inshallah, just raise your hands. That inshallah, I have the intention that when I'm planning my budget, I will plan for the budget of the masjid as well, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. So the budget of this month of this masjid is $8,500. That includes electricity, the water for the wuzu, you know, the cleaning of the masjid, and you know, various expenses. And so inshallah, we all make niyyah that we're going to contribute, inshallah. Inshallah, we all make niyyah, inshallah. Say inshallah, and Allah subhanahu wa ta'ala will accept you, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala will make ways for you to donate and to contribute in which you can't even imagine if you just have a sincere niyyah, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq that we plan for the masjid's budget just as we plan for our budget. You know, in Yawm al-Qiyamah, when Allah subhanahu wa ta'ala will be deciding the fates, and people will be making shifa for each other. One person, he'll be in the pit of the hellfire, and he will be calling upon another person passing by. Oh, so and so, remember I gave you the water for the wuzu?
please help me, make me shifa from Allah subhanahu wa ta'ala to rescue me from this hellfire. And this person, he will say, Allah subhanahu wa ta'ala, that one day I was in a place, I needed water for the wuzu, and this person gave me the water for the wuzu. Ya Allah, I make shifa for him, I make intercession for him, rescue him from the hellfire. And because of that shifa, Allah subhanahu wa ta'ala will rescue that person from the hellfire. And so today, alhamdulillah, how many people are making wuzu for the salah? You all will be having the opportunity in the wuzu of that person. So there's so many things to say, but the main point is that we have to make fikr for our iman, the iman of our generations, and have a fikr for the budget of the masjid. Ask the brothers, ask the Imam Tasin, Imam Huzaifa, what are the expenses? Are there any outstanding bills? Is there a bill which has not been paid? Is there a bill that has been pending? And inshallah, I'll contribute to it. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all of us the tawfiq to contribute to the masjid and plan for our budget, inshallah. So as you're exiting the masjid, inshallah, you can put your name on how much you can donate every month, or also, inshallah, pick up the biggest note in your pocket and give it out for donation today, inshallah. You can also Zelle, and you can PayPal. There's a donation box. You can write checks. So there are different formats of giving donations, and the best thing is to do it consistently. So make it a monthly deal. So inshallah, if everybody makes a niyyah of inshallah contributing at least $100 a month, inshallah we'll be very close to our goals. And this way we can plan in our budget that I'm planning for my bills. I'm going to plan for $100 for the masjid, inshallah, as well. Ameen, inshallah.